الحمد للہ العلی الاعلی الوفی الاوفی رب الآخرۃ والاولی خالق السماوات العلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الابتهى التهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات۔ حضرات محترم، ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ کوئی شخص بھی اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور نظام لے کر آئے گا فلن یقبل منہ، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کے اعتبار سے وہ گھاٹے اور خسارے میں رہے گا۔ اللہ کا پسندیدہ دین چونکہ دین اسلام ہے، اور کائنات کی تمام طاقتوں کو جو اپنی آغوش فطرت میں لیے ہوئے ہیں، عرش سے لے کر فرش تک کا سارا ماحول جس کی بدولت عبودیت کے جلووں سے معمور ہے، ملائکہ کی تسبیح، کروبین کی تحمید، قدوسین کی تقدیس، جس کے محاسن کی آئینہ داری کرتی ہے، جس اسلام کا فضائل پھیلے تو قرآن بنتا ہے، عمل سمٹ جائے تو آل محمد بن جاتی ہے۔ اسلام سے پہلے جو مذاہب دنیا میں رائج تھے ان کی دو قسمیں تھیں، کچھ خدا ساختہ تھے، کچھ خود ساختہ تھے۔ اسلام اور دیگر مذاہب میں فرق بنیادی یہی ہے کہ سارے مذاہب نے مردوں کو اہمیت دی تھی، عورتوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اسلام واحد وہ نظام حکومت ہے کہ جس نے عورت کے وقار کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اللہ کے رسول کو بھی اللہ نے کہہ دیا کہ اگر اسلام کی تبلیغ و ترویج میں
عورتوں کا نمائندہ تم شامل نہیں کرو گے تو ساتھ ہونے والے بہت ہوں گے، ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ چنانچہ اللہ کی چنی ہوئی نگاہ نے عالمین پر نظر ڈال کر عورتوں میں سے ایک خاتون کو چنا، مردوں میں سے ایک مرد کو چنا۔ جس مرد کو چنا اسلام کی مدد کے لیے وہ ہے سید البطحاء، امیر العرب، سید القریش، حضرت عمران جناب ابو طالب۔ جن کا اصلی نام ہے عمران، ابو طالب تو کنیت ہے۔ کنیت کسے کہتے ہیں؟ شریف گھرانوں میں چونکہ خواتین شوہروں کا نام لیتے ہوئے شرماتی ہیں، جب کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو جائے تو اس کے نام سے پکارا کرتی ہیں۔ تو کائنات کے شریف ترین خاندان میں جب جناب طالب پیدا ہو گئے تو کہلائے ابو طالب۔ اب یہ دشمن کی چال تھی کہ اس نے اصلی نام جو عمران ہے اس پہ پردے ڈالے، کنیت کو مشہور کر دیا، صرف اس لیے تاکہ قرآن پڑھنے والا جب سورہ آل عمران کی تلاوت کرے تو یہ پتہ نہ چل سکے کہ اللہ کس عمران کی آل کے فضائل بیان کرے۔ چنانچہ مردوں میں سے یہ مرد چنا گیا اور خواتین میں سے جسے چنا وہ ہے ملیکۃ العرب، ام الارامل والایتام، حضرت جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ جس کی فضیلت کے لیے آج تک ڈکشنری میں کوئی لفظ ہی نہیں بنا جو بیان کر سکے کہ خدیجہ کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ لقب دیتے ہیں ام المومنین، تو لفظ ام المومنین خدیجہ کے شایان شان نہیں ہے، یہ تو نبی کی ان بیویوں کا خطاب تھا جن کے اپنے کوئی اولاد نہیں۔ اللہ نے ان کو تسلی دی ہے کہ تمہاری اپنی اولاد نہ ہوئی تو کیا ہوا، تم مومنین کی مائیں بن جاؤ۔ مگر بی بی خدیجہ کو اس تسلی کی ضرورت نہیں جسے عربوں نے اسلام سے بھی پہلے لقب دے رکھا تھا، ام الارامل والایتام، بیواؤں اور یتیموں کی پرورش کرنے والی اماں۔
یتیموں کو تو لوگ آج بھی پال لیتے ہیں، مگر پالنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کم ظرف پالتا ہے تو قدم قدم پہ یتیمی کا احساس دلاتا ہے، عالی ظرف اگر پالتا ہے تو یتیم بچوں بچیوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا کہ وہ یتیم ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے یتیم بچیوں کو اس طرح پال پوس کے پروان چڑھا کے شادی بیاہ کر کے گھر سے رخصت کر دیا کہ جس نے آج تک مولویوں کو یہ پتہ نہ چلنے دیا کہ اس کی سگی بیٹیاں تھیں یا پالی ہوئی بچیاں۔ جس کے 90,000 اونٹ مال تجارت سے لدے ہوئے یمن سے شام اور شام سے یمن کی طرف مصروف سفر رہتے تھے، آج بھی جس کے پاس 100 اونٹ ہوں وہ لکھپتی ہے، اور جس کے پاس 90,000 ہوں ارب پتی، خراب پتی۔ لو بھائی ارب پتی کا بھی فلسفہ سمجھا دوں۔ کروڑ پتی تو وہ تھی ہی جب اسے محمد جیسا ارب پتی مل گیا۔ تو پہلے وہ ارب پتی بن گئی، اور جب کلنا محمد مل گئے تو کھرب پتی ہو گئی۔ توجہ ہے نا میرے محترم سامعین؟ جس نے اپنی ساری دولت اسلام پہ اس طرح خرچ کر دی کہ اس کی اکلوتی بیٹی کے سر پہ رکھنے کے لیے چادر تک نہ بچی۔ کیوں لوگ بھول جاتے ہیں ان قربانیوں کو جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے اسلام کی راہ میں کی؟ لو میرے محترم سامعین، چنانچہ مولوی صاحبان نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی عمران صرف ابو طالب تو نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کے نانا بھی عمران تھے، حضرت موسیٰ کے باپ بھی عمران تھے۔ تو یہاں عمران سے مراد جب اللہ نے کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، عمران کی آل کو چنا قیامت تک کے لیے، تو اس سے مراد ہے موسیٰ کے باپ۔ کسی نے کہا نہیں عیسیٰ کے نانا، ہم فقیروں نے کہا نہیں ابو طالب۔ کیوں؟ لفظوں پہ غور کر لو، لفظ کیا ہیں قرآن کے؟ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، عمران کی آل کو چنا قیامت تک کے لیے۔ موسیٰ کے ایک بیٹی ہوئی جس کا نام ہے خرطوم، اس کے آگے اولاد نہیں ہوئی، اس عمران کی آل خرطوم پہ ختم ہو گئی۔ عیسیٰ نے نہ شادی کی نہ بیاہ، اس عمران کی آل عیسیٰ پہ ختم ہو گئی۔ اب مجھے مولوی ایسا عمران تلاش کر کے بتائیں جس کی آل قیامت تک قائم رہے۔
توجہ ہے نا صاحبان کرام؟ اب میں اتنی طاقت تو نہیں رکھتا کہ پوری تفصیل میں جا سکوں، لیکن صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ عمران کا کوئی قصور نظر نہیں آیا کسی کو۔ میں نے تو سنی شیعہ مولویوں سے تعلیم حاصل کی، میں نے تو سنی استادوں سے بھی پوچھا جو بڑے قابل تھے کہ بھائی عمران کا کوئی قصور بتاؤ جو پیچھے ڈنڈا لے کر پڑ گئے ہو اس کے۔ کہنے لگے جی اس کے 2 قصور تھے، ایک یہ کہ محمد کی حفاظت کیوں کی، دوسرا یہ کہ علی کا باپ کیوں تھا۔ تو میرے بھائی جہاں تک حفاظت کا تعلق ہے تو اللہ نے صاف فرما دیا وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، محمد میں کسی گمراہ کو تیرا محافظ بناتا ہی نہیں۔ رہ گیا یہ کہ علی کا باپ کیوں ہے، تو کوئی کسی کا باپ بنے، کوئی کسی کا بیٹا بنے، یہ انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ کہ جی علی کا باپ کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں علی اس اعتبار سے خوش نصیب ہے کہ اس کا باپ تو ہے۔ باپ ہے اور ایک ہے۔ ہاں، ورنہ تاریخ میں بڑے بڑے باپ ملیں گے، ایسے ایسے بیٹے ملیں گے کہ بھائی آپ کس کے فرزند ہیں؟ تو تاریخ نے بتایا یہ ابن مسافر ہیں۔ کیڑے کیڑے مسافر تو پوچھو گے؟ یہ صاحب کون ہیں کہ ابن عوام ہیں، اور وہ صاحب کون ہیں کہ ابن کثیر ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو اس لیے اگر مخالفت علی سے ہے تو باپ تک کیوں جاتے ہو؟ نقص نکالنا ہے تو علی میں نکالو، وہاں تک کیوں جاتے ہو؟ سوال کرنا ہے تو علی پہ کرو کہ کنجوس تھے یا سخی، سوال کرنا ہے تو علی پہ کرو فرار تھے کہ کرار، سوال کرنا ہے تو علی سے کرو کہ ایک رکعت سے دوسری رکعت تک پورا قرآن ختم کرتا تھا یا ساری زندگی ایک سورت یاد نہ کر سکا۔ سوال کرنا ہے تو علی پہ کرو کہ گہوارے میں اور بچپن میں سانپ کا منہ توڑ دیتا تھا یا بڑھاپے میں دیکھ کر دل چھوڑ دیتا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ جب بھی اسلام پہ وقت آیا تو علی ہی کام آیا یا علی کی اولاد کام آئی۔ توجہ فرما رہے ہیں میری بات؟ ورنہ عیسائی تو کچا کھا جاتے ہی نہیں۔ توجہ کیجئے گا، ساری دنیا یہ کوشش کرتی رہی کہ ہم محمد کے اپنے بن جائیں،
تاکہ سیدھے جنت میں جائیں. تو اللہ نے کہا محمد یہ جو تیرے اپنے ہونے کے دعوے دار ہیں میں فائنلائز کیوں نہ کر دوں کہ تیرا اپنا ہے کون. وہ میدان مباہلہ ہے. تم اعلان کر دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ. تم اپنے مردوں کو لاؤ ہم اپنے مردوں کو لائیں. تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں. پھر مباہلہ کر لیں گے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ اور جھوٹوں پر مستقل قرار دے دیں گے لعنت جو قیامت تک ہوتی رہے گی. رسول کا اپنا بیٹا چونکہ تھا کوئی نہیں لوگوں نے سمجھا ہم میں سے کسی کو اپنا بیٹا بنا کر لے جائیں گے. بڑی تیاریاں کی نہائے دھوئے کٹنگ شٹنگ کرا کر ساری رات مدینے کے حمام کھلے رہے. مسجد میں آ کر بیٹھ گئے کہ ہم میں سے کسی کو اپنا بنا کر لے جائیں گے اپنا آنا میں. رسول نے دیکھا کہا ماشاءاللہ بڑے سونے لگ رہے ہو اور یہ کہہ کر کہا حسن بیٹا میرے پاس آؤ. حسین بیٹا تم بھی میرے پاس آؤ. ایک کو گود میں اٹھا لیا ایک کو انگلی تھما دی. لیکن ایک اور بات ہے اس پر بھی غور کر لیں. چونکہ رسول کا اپنا بیٹا تو تھا نہیں تو علی کے دروازے پر جا کر کہا ذرا مجھے بیٹے تو دے دو. آپ نے غور نہیں کیا یہ علی کے در پہ جا کر بیٹے کیوں مانگ لیے تاکہ علی سے بیٹے مانگنا سنت ہو جائے. اسی دن سے مشہور ہو گیا کہ آل نبی کون ہے اولاد علی. اب یہ فقرہ سمجھ میں آیا. آل نبی اولاد علی. علی کے بیٹوں کو اپنا بیٹا بنا کر لے چلے تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا. کہا سنو یہ ہیں میرے ابنانا. کہنے لگے یہ تو ابنانا اور ہم کہ تم اب نہ آنا یہیں بیٹھے رہو. توجہ ہے نا صاحبان. بس اب میں سمیٹتا ہوں بیان کو. ساری دولت خرچ کر دی بی بی خدیجہ نے اسلام پر. اور جب اس کی بیٹی آئی اس نے کہا اماں دولت سے اسلام کی خدمت کرنا اور بات ہے واقع کر کے خدمت کرنا میں بتاؤں. تو نے دولت خرچ کر دی میں دولت سے نہیں چکیاں پیس کے خدمت کر رہا. اور جب اس بیٹی کی بیٹی آئی اس نے سارے ہی ریکارڈ توڑ دیے. اس نے اماں سے کہا اماں کھلے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ چکیاں پیس کے خدمت کرنا اور بات ہے اور بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اسلام کی خدمت کر کے میں بتاؤں گی. چنانچہ اس شہزادی نے
جو اسلام کی خدمت کی، دنیا میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ مجھے یہاں کوثر نیازی کے چند شعر یاد آئے، کہیں تو سنائی دیتا ہوں۔ کوثر نیازی نے بڑی عقیدت میں ڈوب کر ایک شعر کہا کہ اگر جناب حوا سوال بن کے آ جائیں تو جواب میں کسے پیش کرو گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ سوال حوا، جواب مریم۔ غور کیا آپ نے؟ تو حوا کے مقابلے میں مریم آ جائیں گی جواب بن کر، اور اگر مریم سوال بن جائیں، سوال مریم، جواب زہرا، اور اگر سوال زہرا، جواب زینب۔ اور پھر غور کیجئے، آخر میں کہتا ہے کہ سوال زینب، جواب زینب، پھر اس کے سوا اس کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں۔ قیامت تک اگر پوچھتے رہو کہ سوال زینب، جواب آئے گا جواب زینب۔ یہ وہ شہزادی ہے جب گھر میں چلتی تھی تو علی قدموں کے نیچے اپنی عبا بچھا دیتے تھے، اسی لیے پیغمبر نے نام رکھا تھا زین اب، اپنے باپ کی زینت۔ اور عزیزو، ہمارے دل میں زخم یہی ہے کہ جس کے نیچے علی اپنی عبا بچھا دیتے تھے تاکہ اسے زمین سخت نہ محسوس ہو، ظالموں نے کربلا سے شام تک 9 میل پیدل چلا دیا۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے ذاکر اور علماء یہاں بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو جسے 9 میل گرم نوکیلے پتھروں پہ پیدل چلایا، اس کے سر پہ تو چادر نہیں تھی، کیا پاؤں میں جوتیاں تھیں؟ جوتیاں تو شام غریباں خیموں میں جل گئی تھی، کیسے چلی ہوگی؟ مگر اسلام کی خدمت کرنے جا رہی تھی، زخمی قدموں کے ساتھ جب دربار میں قدم رکھا اور زبان مبارک سے نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا جلال تھا آواز میں کہ پورا دربار تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جو نہ اٹھنے کی قسمیں کھا کے بیٹھے تھے، ایک نابینا صحابی رسول بیٹھے تھے جن کا نام تھا ابو برزہ اسلمی، ساتھ والے سے کہتے ہیں مجھے نظر نہیں آتا کیا دربار میں علی بول رہے ہیں؟ ان کا علی نہیں ہے، پھر کون ہے؟ کہ بنت علی ہے۔ صحابی نے سر پیٹ کے پوچھا، ہاں بنت علی اور لفنگے کا دربار کیسے آئی ہے؟ ساتھ والا کہتا آئی نہیں، لائی گئی ہے۔ اس نے کہا لائی گئی ہے؟ کہتا ہے بابا شکر کر تیری آنکھیں نہیں ہیں، تو نے دیکھا نہیں، وہ تو ننگے سر بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی گردن سے بندھے ہوئے۔ کسی نے کہہ دیا کہ خاتون ہو کر مردانہ لہجے میں کیوں بولی؟ اتنے میں دربار کا پردہ اٹھا، ایک سفید سر والی خاتون واہ محمد آہو کہتی ہوئی دربار میں آ گئی۔ یزید نے گھبرا کے دیکھا تو اس کی اپنی بیوی تھی ہند۔ اب آپ بیوی پہ پھینکی، کیوں مردوں میں آ گئی، واپس جا۔ اس نے یزید کو دھکا دیا، اب ایک طرف پھینکی، کہا بے غیرت کمینے، بیوی کے پردے کا خیال ہے، اور جس کی اماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا بھرے دربار میں فریاد کر رہی، کوئی سر پہ چادر رکھنے والا بھی نہیں۔
اور اس طرح اللہ کی حمد کی اور پیغمبر پر درود و سلام پڑھا میری شہزادی نے کہ اللہ کو بھی کہنا پڑ گیا بہر علی کی بیٹی، ہم تجھے انعام میں اپنی ذاتی شے دیتے ہیں اور وہ ہے بقا، جب تک میں باقی تب تک تم باقی رہو، نہ میں فنا ہوں گا نہ تمہیں فنا ہونے دوں گا۔ تو یہ جو شہزادی کا ذکر کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، یہ خدائی نظام کے تحت نظام چل رہا ہے۔ جب تک اللہ رہے گا تب تک حسین اور اس کی بہن کا ذکر چلتا رہے گا۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، میرے عزیزو، آپ نے دیکھا ہوگا جب اذان ہوتی ہے تو دیہات کی ان پڑھ عورتیں بھی جلدی سے سر پہ کپڑا رکھ لیتی ہیں۔ یہ ان کو کس نے سکھایا؟ یہ تو ان پڑھ عورتیں ہیں۔ کس نے سکھایا؟ جس نے بازار سے دربار تک 15 اذانیں سنی، ہر اذان پہ کہتی تھی چادر دو، اذان ہو رہی ہے، میرا سر کھلا ہوا ہے۔ اللہ ہماری شہزادی کے صدقے میں بانی مجلس کی تمناؤں کو پورا کرے، آپ کی تشریف آوری کو عبادت میں شمار فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ ملے اور تمام مسلمان اتنی محبت اہل بیت سے مالا مال ہو جائیں کہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ بنے۔ اچھا میرے عزیزو، میں اپنی معذوری کے سبب اتنی زحمت دے سکتا تھا، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔